مسلم شریف جلد ثانی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار فرمایا سابقہ امتوں میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ جا کے ایک مولانا سے پوچھتا ہے کہ میری توبہ منظور ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جو 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 99 کا قاتل ہو کے توبہ کے قصے پوچھنے آیا، نکل جائے یہاں سے۔ اس نے سوچا کہ 99 تو پہلے مار چکا ہوں، اس مولانا کو بھی رگڑ دوں، کیونکہ انہوں نے مجھے بڑا نا امید کیا ہے، پتہ نہیں کس کو یاد کر کے اس کو بھی رگڑ دیا۔ اس کے بعد گناہ سے اگر تسکین ہوتی ہے تو 100 بندے پورے کر دیے اس نے، اب اسے تسکین ہو جانی چاہیے تھی لیکن تسکین نہ ہوئی۔ دوستو وہ تسکین تلاش کرو، وہ توبہ سے ملتی ہے۔ توبہ کر کے کبھی دیکھو، رات کی تنہائیوں میں سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کر۔ آسمانی قدسیوں پر رب فخر کرتا ہے، دیکھو گناہ کے سارے تقاضے موجود ہیں پر یہ نادم ہے۔ تمہارے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے نا، گناہ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ کر سکتے ہی نہیں ہو۔ جو گناہ کر سکتا ہے اسباب بھی موجود ہے، توبہ کر رہا ہے۔ توبہ کا رنگ انسان کا ایک امتیازی رنگ ہے۔ اب جناب ایک اور بزرگ کے پاس چلا گیا کہ میری توبہ منظور ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب شرک سے توبہ منظور ہو سکتی ہے تو قتل سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ قتل شرک سے تو برا کام نہیں۔ ان کا پھر کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ ان کا ایک تو اچھی بات یہ ہوگی کہ جس جگہ تم نے جس علاقے میں جرم کیے اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ یہ صوفیہ کا طریقہ کار ہے، یعنی جس گناہ سے توبہ کرتے ہو اس کے اسباب سے بھی منہ موڑ لو، ممکن ہے دوبارہ مبتلا ہو جاؤ۔ اگر سنگتیں نہیں بدلو گے تو جن سنگتوں کے ذریعے سے تم پہلے گناہوں میں مبتلا ہوئے پھر دوبارہ مبتلا ہو سکتے ہو۔ کہا وہ جگہ چھوڑ دے۔ ایک دوسرا یہ کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ فلاں جگہ کو اللہ والے رہتے ہیں، تو اس شخص کو کہا، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ فلاں جگہ کوئی اولیاء اللہ کا زمرہ ذاکرین ہے، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، وہاں چلے جاؤ، ادھر ہی رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ قبول توبہ میں مقامات مقدسہ کو دخل ہے۔ اب بیان سرکار کر رہے ہیں، کہانی کے لیے تو نہیں بیان کر رہے، عقیدہ دینے کے لیے کہ یہ ان کا کام ٹھیک تھا۔ جاتے جاتے راستے میں موت واقع ہو گئی۔ جے ملیا تا واہ پلیرا نہیں سکھتے مر جائیے، یہ وہ راز ہے۔ جب وہ مرنے لگا اس نے اپنی چھاتی کو آگے بڑھانا چاہا کہ کچھ ادھر قریب ہو جاؤں، اللہ والوں کا قرب مل جائے۔ اب اگر بے قیمت چیز ہوتی سرکار اس کا کبھی ذکر نہ کرتے۔ اب جس آگے فرشتے تو قبر کی دنیا میں یا جنت کی سہولتیں مہیا کیے جا کرتے ہیں اور یا دوزخ کا عذاب مہیا کیا جایا کرتا ہے، تو دونوں ٹائپ کے فرشتے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کھاتے کا، اس نے اتنے بندے قتل کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کے پاس جا رہا تھا، توبہ اس نے کی ہوئی ہے، تو ان ولیوں کا وسیلہ درمیان میں حائل ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم ادھر اس کو نہیں جانے دیتے۔ اب جناب جھگڑا پڑ گیا دونوں کا۔ اب ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے صورت انسانی بنا کے کھڑا کیا کہ تو ان سے بات کر۔ کیا بات کرنے کا طریقہ ہے؟ ان کا یارو ماپ لو، اگر یہ فاصلہ زیادہ طے کر آیا ہو، آگے تھوڑا رہتا ہو، تو پھر اس قرب کی وجہ سے یہ انہی کی جماعت کا آدمی ہے، اور اگر فاصلہ زیادہ باقی رہتا ہو، پیچھے کا فاصلہ جو طے کر کے وہ تھوڑا ہو، تو پھر یہ اس زمرے کا آدمی ہے جس جگہ سے گناہ کیے ہیں۔ اب جب یہ تجربہ کرنے لگے، رب کریم نے کہا کہ اے فرشتوں تم زمین کی تنابیں کھینچ کے اس کو قریب کر دو۔ اللہ کے ولیوں ہیں، دیکھا کہ بندگان خدا کی عزت خدا کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ یہ جن سے روکتے ہو یہ ان کی شانیں ہیں، روکنے کا حق نہیں، ان کے قریب جانے کی ڈیوٹی ہے۔ اب جناب تنابیں کھینچ دی گئی، جب فاصلہ ماپا گیا تو وہ جو فاصلہ رہتا ہے وہ کم ہے، جو طے کر کے ہے وہ زیادہ ہے۔ ان کا چونکہ اس کو قرب بندگان خدا مل گیا ہے، اس لیے پھر اس کو بندگان خدا کے کھاتے میں ڈالو، اور اس کا جو سلوک ہے اس کے ساتھ وہ وہی کرو جو بندگان خاص کے ساتھ ہوتا ہے۔